یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 تا 77 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو ہٹا دیں اس چیز سے جو وحی بھیجی ہم نے آپ کی طرف، تاکہ جھوٹ بنا لائیں آپ ہم پر وحی کے سوا، اور تب تو بنا لیتے آپ کو دوست، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو سنبھالے رکھا تو لگ جاتے آپ جھکنے ان کی طرف تھوڑا سا، تب تو ضرور چکھاتے ہم آپ کو دوہرا زندگی میں مزہ اور دوہرا برنے میں، پھر نہ پاتے آپ اپنے واسطے ہم پر کوئی مدد کرنے والا۔ اور وہ تو چاہتے تھے کہ گھبرا دیں آپ کو اس زمین سے، تاکہ نکال دیں آپ کو یہاں سے، اور اس وقت نہ ٹھہریں گے وہ بھی آپ کے بعد مگر یہ کہ تھوڑا۔ دستور چلا آتا ہے ان رسولوں کا جو آپ سے پہلے بھیجے گئے، ہم نے اپنے پیغمبر، اور آپ ہمارے دستور میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی 3 آیات ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، اور وہ یہ کہ قریش کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں تو پھر اپنی مجلس سے ان غریب اور شکستہ حال لوگوں کو ہٹا دیجئے جن کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے توہین ہے، تو پھر ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خیال پیدا ہوا کہ ان کی بات پوری کر دیں، شاید یہ اس پر ایمان لے آئیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا کہ ان کی بات فتنہ ہے، ان کی دوستی بھی فتنہ ہے، اور آپ کو ان کی اس بات کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری طرف سے آپ کو ثابت قدم رکھنے کا انتظام اور اہتمام نہ ہوتا تو کچھ بعید نہ تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف تھوڑا سا میلان کے قریب ہو جاتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر حریص تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر بالفرض محال آپ ان کی غلط روش کی طرف میلان کے قریب ہو جاتے تو آپ کا عذاب دنیا میں بھی دوہرا ہو جاتا اور موت کے بعد آخرت میں بھی دوہرا ہوتا، کیونکہ جو مقربان ہوتے ہیں ان کی معمولی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قریب تھا کہ آپ کو
اپنے مستقر یعنی مکہ یا مدینے سے یہ نکال دیتے، اگر وہ ایسا کر لیتے تو ان کی سزا انہیں یہ ملتی کہ وہ آپ کے بعد بھی زیادہ وقت اس شہر میں نہ رہ پاتے۔ یہ ایک دوسرے واقعے کا بیان ہے جس میں دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے کہ یہود مدینہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ملک شام چلے جائیں، کیونکہ ملک شام ہی محشر کی سرزمین ہے، وہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے کلام کا کچھ اثر ہوا، اور غزوہ تبوک کے وقت جو ملک شام کا سفر ہوا تو آپ کا قصد تھا کہ ملک شام کو اپنا مستقر بنا لیں، مگر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روک دیا گیا۔ دوسرا واقعہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو کفار مکہ کو تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے تو پھر خود بھی مکہ میں دیر تک چین سے نہیں رہ سکیں گے۔ ابن کثیر نے اس واقعے کا مصداق آیت مذکورہ کو فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ کفار مکہ نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما لی تو مکہ والے ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھ سکے۔ صرف 1.5 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان بدر میں جمع کر دیا، جہاں ان کے 70 سردار مارے گئے اور ان کی قوت ٹوٹ گئی اور یہ کمزور پڑ گئے۔ پھر غزوہ احد کے آخری نتیجے پر بھی ان پر بہت زیادہ ہیبت طاری کر دی گئی۔ غزوہ احزاب کے آخری مارکہ نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی، اور ہجرت کے محض 8ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قاعدہ اور سنت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو وطن سے نکال دیتی ہے یا نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے تو پھر وہ قوم بھی وہاں باقی نہیں رکھی جاتی اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کفار کی لغو بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلان کا امکان تھا؟ تفسیر مظہری میں اس آیت کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کفار قریش کی لغو بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلان کا کوئی احتمال نہ تھا، البتہ میلان کے قریب ہو جانے کا وہ بھی بہت قدر قلیل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر حریص تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بچا لیا گیا اور ثابت قدم کر دیا گیا۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو عصمت میں ویسے ہی پاک ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایسی تھی کہ کفار کی لغو بات کی طرف میلان ہو جانا اس سے ممکن نہ تھا۔ ہاں، میلان کے کچھ قریب جو ہے وہ ہو سکتے تھے، اور وہ بقدر قلیل کا احتمال تھا جو پیغمبرانہ عصمت نے ختم کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔